میں نے آپ سے کہا نا صبح سے شام تک 24 گھنٹے ایک انسان اپنے اعمال کا جائزہ لے کہ میں نے آج کیا کیا. 5 منٹ 10 منٹ صرف آنکھیں بند کر کے سارے دن کے کام یاد کرے. میں نے کتنا فضول وقت گزارا، میں نے کتنی غلط باتیں کی، میں نے کیا غلط کھایا، کیا غلط دیکھا. خود ہی اپنا حساب کر لے، اگلے دن کوشش کرے ان سے بچنے کی. پھر اگلے دن کو اسی طرح سونے سے پہلے 10 منٹ جائزہ لے. آپ کے سامنے آئے گا، آپ کا کسی سے پوچھنا نہیں پڑے گا. وہ جو ہے استفت قلب، ایک اپنے دل سے پوچھ، آپ کا دل بتا دے گا. ضمیر زندہ ہوگا، وہ بتائے گا کیا صحیح کیا کیا غلط کیا. مگر بچنا چاہیں گے تو، اور لاپرواہی ہے تو پھر جب پکڑ ہوتی ہے تو بڑی سخت ہوتی ہے. اس سے ڈرنا چاہیے. جو نہیں ڈرتے ان کو جب یہ مشکل پیش آئے گی روئیں گے. اس وقت کوئی بچانے والا نہیں. آج نصیحت، یہ باتیں ان کو بری لگتی ہیں، اچھی نہیں لگتی ان کو یہ باتیں، لیکن ان کو سوچنا ہوگا. اب مجھے بتاؤ، دنیا میں بھی آپ کو کسی وقت اچانک کسی مصیبت میں گھر کر کتنی تکلیف ہوتی ہے. کوئی چیز پیش آ جائے، ناگہانی ہو، اچانک ہو جائے، کتنی پریشانی آتی ہے. جب تک اس سے نکل نہ جائیں تکلیف میں رہتے ہیں. کیا اس سے بھی ہم سیکھ نہیں سکتے؟ اگر نہیں سیکھ رہے ہیں، کوتاہی ہماری ہے، غلطی ہماری ہے. ہمیں سنبھلنا ہوگا، سیکھنا ہوگا. میں نے آپ کو بتایا نا، روزے میں جھوٹ سے، غیبت سے، گالی گلوچ سے، غلط باتوں سے روکا جاتا ہے. گانا، اللہ تعالی نے آواز بنائی ہے، ہر ایک کی آواز ایک جیسی نہیں. قرآن میں کہا گیا گدھے کی آواز سب سے زیادہ بری آواز ہے. غنا، نغمگی، بعضوں کی آواز میں نغمگی ہوتی ہے، تو کیا اس سے وہ غلط کلام گانا چاہیے؟ اچھا کلام اگر گنگنا لیں، قرآن شریف پڑھو، نعت شریف پڑھو، اچھی بات پڑھو. لیکن ہم اس سے بیہودہ گیت گائیں اور سنیں، کانوں سے بھی زبان سے بھی، تو پھر ہم اللہ کے مجرم ہیں یا نہیں؟ کس نے دی ہے آواز؟ پوچھ رہا ہوں. سماعت کس نے دی ہے؟ اے دنیا پہ ناز کرنے والے، یہ بتا تیری زبان ذائقے چکھتی ہے، یہ میٹھا ہے، یہ کڑوا ہے، یہ ترش ہے، یہ نمکین ہے، یہ کسیلا ہے، یہ پھیکا ہے. اللہ وہ ذائقے کی قوت چھین لے کیا کرے گا؟ کبھی سوچا؟ ہماری کوتاہیوں سے ہمیں نقصان ہو جاتا ہے، پھر ہم روتے ہیں. سمجھدار وہی ہے، آپ کے ہاں کہاوت ہے، پرہیز علاج سے بہتر ہے. سب کہہ رہے ہیں، یاد ہے، پھر نہیں کرتے. تو کیا سمجھدار ہوں گے؟ سمجھداری کیا ہے؟ بچنا چاہیے. غلط علاقہ پتہ چل جائے، فلاں راستے میں ڈاکو ہوتے ہیں، فلاں راستے میں یہ خرابی ہے، اس طرف جاتے نہیں. تو پھر گناہ کے راستے پہ کیوں جا رہے ہیں؟ یہ ہم لوگ لاپرواہ تو اللہ کی شان. ہمیں تو پرواہ ہونی چاہیے کہ ہم نے جواب دینا ہے. یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں، آنکھیں، کان، پورا وجود اللہ نے دیا ہے، تو ہمیں اس کے حکم کے مطابق اس کو استعمال کرنا چاہیے. ہم اس کے خلاف کر کے اس کو ناراض کریں گے. سوچیں، اگر نغمگی آواز، گیت گانے آپ کے اندر شہوت جگائیں،
آپ کے اندر وہ احساس جگائیں جو شرعاً درست نہیں، تو پھر ایسی نغمگی آپ کے لیے اچھی نہیں۔ اور اچھی آواز سے آپ کا دھیان حق کی طرف جائے، اچھا کلام ہو، آپ کو رب کی یاد آئے، نیکی کی طرف لے جائے، تو وہ جائز ہے۔ یہاں کچھ لوگ کہیں گے مولانا صاحب قوالی بھی تو ہوتی ہے، مزاروں پر بھی ہوتی ہے، پیروں کی خانقاہوں میں بھی ہوتی ہے، تو قوالی کیا ہے؟ اچھا کلام اچھی آواز سے پڑھنا۔ یہ باجے گاجے تو بعد میں شامل ہوئے ہیں، سنانے والا اور سننے والا آداب سے واقف ہو۔ یہ جس طرح کی قوالی سڑکوں پہ یا ہو رہی ہے، اس کو وہ قوالی نہ سمجھو۔ آج بھی خانقاہوں میں بہت جگہ احتیاط کی جاتی ہے، لیکن اب جو قوالی ہو رہی ہے اس سے وہ قوالی مراد نہیں ہے۔ اب تو لوگوں نے ناک خوانی میں عجیب عجیب حرکتیں کرنی شروع کر دی، ہل رہے ہیں، کپڑے عجیب پہن رہے ہیں، ان کے ظاہری حلیے جس کو آپ حلیہ کہتے ہیں وہی دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں۔ نعت پڑھنے والا یاد رکھے، وہ یہ سمجھے کہ میں بارگاہ رسالت میں کھڑا پڑھ رہا ہوں اور آداب کا خیال رکھے تو صحیح نعت ہوگی۔ تو کیا حضور کو اس طرح سنا سکیں گے؟ تو پھر خود سوچے۔ تو پیسے کمانے کے لیے ہو گیا نا، ایک کمرشلائز بنا لیا، اس کو ایک کاروبار بنا لیا۔ بظاہر کہنا ہے کہ مدینے پہ جان بھی قربان ہے، ٹوپی پہننا قربان نہیں، وہاں سے اترے اشتے سے ٹوپی بھی غائب، تصویریں بن رہی ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے، کہاں کہاں وہ پھر رہے ہیں سیرگاہوں پہ، اور جس حلیے میں پھر رہے ہیں اس کے بعد کیا لگے گا کہ واقعی یہ وہی شخص ہے؟ تو سوچنا ہوگا۔ کوئی بھی ہو، کسی شعبے کا ہو، تو وہ غنا جو شوق الی اللہ کا متحرک ہو اس کو جائز کہا گیا، اس کے بھی آداب بتائے گئے۔ یہ جو مزامیر ہیں باجے گاجے، ان کے حوالے سے وہ کھلی چھٹی نہیں ہے جو لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لی ہے۔ اب بات آئے گی قرآن پڑھنے کی، اس کا بھی مسئلہ بیان کر دوں، اب وہ بھی سن لیں، نعت شریف کے حوالے سے بھی، قرآن پڑھنے کے حوالے سے بھی۔ قرآن کریم گا کر پڑھنا جائز نہیں ہے، گا کر پڑھنا، اچھی آواز، اس کو مخارج صحیح طرح ادا کرنا، عمدگی سے پڑھنا، وہ بہت اچھی بات ہے، مگر گا کر پڑھنا جس طرح گیت اس طرح جائز نہیں ہے۔ قرآنی حقوق کے لحاظ سے خشوع ہونا چاہیے، الفاظ صحیح ادا ہونے چاہیے، مقصد نغمگی نہ ہو، خوش الہانی ہو۔ اسی طرح نعت، اب اس میں راگ لگانا، خام خواہ بعض لفظوں کو بہت زیادہ وہ جو کہتے ہیں اس میں لہریں پیدا کرنا، اور یہ اس حوالے سے علماء نے جو کچھ لکھا ہے وہ پڑھنا چاہیے۔ سب سے بنیادی چیز کہ حروف صحیح ادا ہوں، ادب سے ادا ہوں۔ ہم اچھی آواز کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں۔ چشتی سلسلہ چشت، اس میں قوالی سنی جا رہی ہے، نقشبندی حضرات نہیں سنتے۔ چشتیوں کے ہاں کیا سلسلہ ہے اور نقشبندیوں کے کیا سلسلہ ہے، ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں، پہلے بھی سنایا ہوا ہے۔ لکھنے والے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، ان کے والد حضرت شاہ عبد الرحیم بزرگ ہیں، عالم ہیں، ولی اللہ ہیں، دہلی کے رہنے والے،
وہ کہتے ہیں حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار اوشی کاکی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز کے خلیفہ ہے، اور حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے پیر و مرشد ہیں۔ دہلی میں ان کا مزار ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کے مزار کی زیارت کو، ان کی زیارت کو گئے تو بیرونی دروازہ وہیں ادب سے کھڑے ہو گئے کہ بہت بڑی بارگاہ ہے، میں اس لائق نہیں کہ پاس جاؤں۔ ادب والے لوگ تھے، ہماری طرح تو نہیں نا کہ چھلانگے مارتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں حضرت کی روح مجھ پر ظاہر ہوئی اور فرمایا عبد الرحیم پیش بیا، آگے آ جاؤ۔ تو کہتے ہیں میں حضرت کے حکم میں تھوڑا سا ایک دو قدم آگے بڑھا، حضرت نے پھر فرمایا آگے آ جاؤ، میں ایک دو قدم پھر بڑھ گیا۔ یہ نہیں کہ ایک بار کہہ دیا تو میں چھلانگ لگاتا ہوا پھر آگے چلا جاؤں۔ حضرت اوپر دیکھنے لگ گئے، میں نے دیکھا تو ایک تخت تھا جس کو فرشتے پکڑ کے نیچے لا رہے تھے۔ وہ تخت لا کر انہوں نے حضرت کی قبر کے پاس رکھ دیا۔ اس تخت پر ایک بزرگ سوار تھے۔ حضرت صاحب اپنی قبر سے نکل کر ان سے گلے ملے اور کچھ دیر دونوں میں باتیں ہوتی رہیں، کچھ دیر دونوں میں باتیں ہوتی رہیں، پھر دونوں بغل گیر ہوئے اور فرشتے وہ تخت اٹھا کر اوپر واپس لے گئے۔ میں یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، حضرت کی برکت سے مجھ پر یہ ظاہر ہوا تھا، میں دیکھ رہا تھا۔ جب وہ تخت اوپر جانے لگا حضرت پھر میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا پیش بیا، آگے آ جاؤ۔ حضرت فرماتے رہے، میں ایک دو قدم بڑھتے بڑھتے قریب ہو گیا۔ حضرت بار بار فرماتے رہے، میں تھوڑا تھوڑا آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ قریب ہو گیا۔ حضرت نے مجھ سے پوچھا شعر کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو میں نے کہا کلام حسنہ حسن وقبیحہ قبیح، حدیث شریف پڑھ دی، اچھا کلام اچھا ہے، برا کلام برا ہے۔ حضرت نے فرمایا جزاکم اللہ، تم نے صحیح بات کی، اللہ تمہیں جزا دے۔ پھر فرمایا اچھی آواز کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا یہ اللہ کی عطا ہے، وہ جس کو چاہے عطا فرمائے۔ حضرت نے پھر فرمایا بارک اللہ، اللہ تمہیں برکت دے، تم نے صحیح جواب دیا۔ فرمایا آواز بھی اچھی ہو، کلام بھی اچھا ہو۔ تو میں نے کہا یہ تو نور علی نور، خوبی ہو گئی، نور پر نور، اللہ کی عطا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ تو حضرت نے پھر مجھے دعا دی، فرمایا ہم یہی کرتے تھے، اچھی آواز سے اچھا کلام سن لیا کرتے تھے۔ اب آنے والے کے ذہن میں ہوگا کہ یہ سنتے تھے، تو ابھی بیان نہیں کیا، حضرت نے دل کا حال جان کر خود سمجھا دیا کہ اچھی آواز میں اچھا کلام سننا۔ فرمایا تم بھی کبھی دو چار شعر سن لیا کرو۔ تو میں نے عرض کی حضرت یہ جو تخت پر بزرگ آئے تھے یہ کون تھے، کیا سلسلہ تھا؟ فرمایا یہ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند تھے، مجھ سے کسی بات میں مشورہ کرنا تھا اس لیے تشریف لائے تھے۔ پتہ چل گیا اللہ والے جہاں جانا چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں، ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا۔
وہ مسئلہ بھی واضح ہو گیا. تو میں نے عرض کی حضرت ان کے سامنے آپ نے یہ بات کیوں نہیں کر دی؟ تو فرمایا اس وقت یہی مناسب تھا، یعنی آنے والے کا لحاظ اور ادب ہوتا ہے، اس لیے نہیں کی. لیکن مسئلہ بتا دیا کہ ہم کیا کرتے تھے. یہ نہیں فرمایا باجے گاجے سنتے تھے، بلکہ اچھی آواز میں اچھا کلام سن لیتے تھے. اور آج نغمگی کے نام پر اب عورت کی آواز پردہ ہے. ٹیلی ویژن پہ آ کے بھلے وہ نعت پڑھے، ہمارے ہاں عام ہو گیا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہم اس کے لیے کچھ یعنی اس کو اب برا کیا بھائی نعت پڑھ رہی ہے بھائی، ہم اس طرح. تو اب یہ چیزیں آپ کے ہاں ویسے عورت کو کیا کہا گیا؟ اجنبی مرد آئے تو اس سے نرم آواز میں بات نہ کرو. خام خواہ لمبی بات کرنا چاہے گا موقع ڈھونڈے گا، مختصر دو ٹوک بات کرے ختم. وہاں پر تو یہ، لیکن باقی چیزوں پہ ہم نہیں توجہ دے رہے. تو ہم نے خود ہی ایسا کر لیا جو ہمارے لیے اچھا نہیں ہے. قراءت کرنی ہے قرآن کی، خوش الحانی کرے مگر گائے نہیں. نعت شریف پڑھنی ہے، خوش الحانی کرے مگر ادب کا خیال رکھے، یعنی ادب سے خالی نہ ہو. اسی طرح حد قراءت سے بڑھنا یا خوش الحانی کے جو اصول ہیں ان کی ادائی کرتے ہوئے معلوم ہوا حروف کے ادا ہونے میں فرق ہو گیا، تو پھر ایسا کرنا. مثلا قرآن پڑھ رہا ہے، خوش الحانی کی وجہ سے اس میں حروف ادا نہیں ہو رہے تو وہ جائز نہیں ہوگا. اور بری نیت سے قرآن پڑھنا کفر ہے. بری نیت سے قرآن پڑھنا اونچی وہ پڑھنے میں ہو. مثلا ایک شخص قرآن اس لیے پڑھ رہا ہے کہ مجھے اس میں حضور کی کوئی برائی مل جائے معاذ اللہ، نیت بری ہے تو اس کا پڑھنا کیا ہوگا؟ کفر. اسی طرح کوئی اللہ کے کلام کی توہین کرنے کے لیے کوئی حرام چیز کو ڈھونڈ لے کے جائز کر لوں تو نیت بری ہے، تو پھر وہ پڑھنا بھی اس کے لیے کوئی ایمانی بات نہیں ہوگی. میرے دوستوں اور بزرگوں، شیخ سعدی نے فرمایا تھا نا، اچھے چہرے سے اچھی آواز بہتر ہے کہ اس میں آپ کے نفس کے لیے لذت ہے یا آپ کے اندر ایک خوشی آتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ کلام اچھا ہو اور اچھی نیت ہو. یہ نہ ہو کہ ایسا کلام پڑھا جائے جو اللہ کی بارگاہ میں پسند نہ ہو، جو جائز نہ ہو وہ کلام پڑھنا نہیں چاہیے. اب مجھے بتاؤ قوالیوں کے نام پہ کیا پڑھا جا رہا ہے؟ کیا اس کو جائز کہا جائے گا؟ نہیں.